بسم اللہ الرحمن الرحیم وحكم المقتضى أنه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقتضا کا حکم سنیں جی. بھی کیا مولوی جڑا ہے نا اپنا غلام حسین کی نام ہے غلام حسین نام ہے نا بھئی ایک جملہ بول کے تے نال بطور مقتضا 5 سپارے نال جوڑ دے وے اجازت ہے یا اندہ کوئی قانون ہے وے جی. ایک جملہ بول کے تے بطور مقتضا 10 جملے آکھے جی اتھے نال جڑ دے نے تے نہیں جوڑ دے وے یا اندہ بھی کوئی قانون ہے وے. مقتضا تے وے نا میں جڑی گل کیتی ہے او اے آندھی ہے میرا معنی صحیح نہیں ہوندا جد تک آ گل نال نہ لاؤ. او خلاصہ یہی سمجھا کہ کونی پچھوں بلا تھی وے. تو قانون سنو. مقتضا کا حکم یہ ہے کہ مقتضا چونکہ ثابت ہوتا ہے باطریق ضرورت. ضرورت کیڑی ہے صحت کلام کہ جڑی گل کیتی ہے ان دی صحت اس تے موقوف ہے تے لہٰذا ضرورت کا قانون ہے کہ فیو قدرو بے قدر ضرورت فیو فی الکلام المنصوص علیہ لا یتجاوزها. لہٰذا جننے نال او معنی ٹھیک ہو گیا صرف ہونا ہی مقدر کرنا ہے اس تو زیادہ ایتھے پھر حنفیاں شافیاں دے اختلاف ہو جاتے ہیں آگے. مقتضا کا حکم ہے چونکہ مقتضا ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے پر. ضرورت یہ ہے کہ جو کلام کی ہے اس کی صحت موقوف ہے اس پر. تو چونکہ ضرورت کے طریقے پر ہے لہٰذا صرف اتنا ہی مقدر کریں گے جتنے کے ساتھ ضرورت پوری ہو جائے. جتنے کے ساتھ اگر جی 2-3 مثالیں آ رہی ہیں ساریاں سے متفرے نے دھیان کرا جے یہ گل پکی تے مثالاں بالکل سوکھیاں. ہاں جی کیا کیا مولوی جی. مقتضا کا حکم یہ ہے کہ مقتضا ثابت ہوتا ہے بقدر ضرورت کے طریقے پر. لہٰذا اتنا ہی مانا جائے گا جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے گی. پھر آخر مقتضا کا حکم یہ ہے کہ مقتضا ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے پر. ضرورت یہ ہے کہ جو بات کی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی جب تک یہ مقدر اس کے ساتھ نہ جوڑے. تو چونکہ یہ ضرورت کے طریقے پر ہے تو ضرورت کا قانون یہی ہے کہ ضرورت اتنی جتنے سے پوری ہو جائے صرف اتنا مانیں گے اس سے زائد نہیں مانیں گے. اور سمجھا جی بلا تھی وے. اور مقتضا کا حکم یہ ہے کہ مقتضا ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے کے ساتھ. بس مقدر کیا جائے گا. کون کتھے کلام کتنا بے قدر ضرورت. ضرورت کنی لے نال سارے بریکٹ جو بین استور لے نے بالکل کھول دیتی گل کہ جننے نال کلام دا معنی صحیح ہو جائے نا صرف ہونا ہی مقدر مننا ہے اس تو زیادہ نہیں مننا. ہاں جی. اور مقتضا کا حکم یہ ہے کہ مقتضا ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے کے ساتھ بس مقدر کیا جائے گا مقتضا ضرورت کے بقدر ضرورت کے ساتھ بقدر ضرورت. اور مقتضا کا حکم یہ ہے کہ مقتضا ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے پر بس مقدر کیا جائے گا مقتضا بقدر ضرورت. بقدر جننے نال او گل صحیح ہو جائے صرف اونا اس تو زائد مقدر اس تو اے گل نو پکاؤ پہلے چونکہ مقتضا ہوندا اس واسطے وے کہ جیڑی کلام کیتی ہے نا
ਉਹ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਜ਼ੂਫ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜਬੂਰੀ ਓਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। وَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَابِهِ الثَّلَاثَةُ اچھی اچھی لا يصح لأن الطلاق يقدر مذكورا بطريق الابتداء فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكورا في حق الواحد۔ بس اور جڑی پیچھے ایک مثال آئی سی کہ انت طالقن ہر مشتقی کے اندر مصدر ہوتی ہے، ان دی ہن گل کھلی ہے، لہٰذا مثال دیتے ہیں اور ثبوت مقتضا بے طریق ضرورت نظر آ رہے ہیں۔ زوج نے کہا انت طالقن، انت طالقن کے اندر مصدر ہے طلاقن، کیے طلاقن۔ ہن سنیں جی، اس نے کہا انت طالقن، کوئی نیت نہیں کی تو ایک طلاق رجی واقعہ ہو گئی، ایک طلاق، چونکہ طلاق کہنے دے وچ موجود ایک طلاق، لیکن حضرت نے انت طالقن بول کر نیت کر لی 3 طلاقوں کی، نیت کر لی تو یہ نیت صحیح نہیں، 3 کوئی نہیں ہونیاں۔ کیا کیا جی؟ اسی لیے یعنی اسی لیے چھڑ دوں، زوج نے کہا انت طالقن، بیوی نے کہا انت طالقن، اور نیت اس نے کر لی، اس کے ساتھ نیت کی 3 طلاقوں کی، تو یہ نیت صحیح، یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ ایک کوئی واقعہ ہونی رجی، وجہ سنو تنہاں دی نیت کیوں صحیح نہیں، تنہاں دی او طلاقن جڑا وچ انہاں نوں ذہن چ رکھنا جی، اس لیے کہ طلاق مقدر ہے مذکوراً، مقدر کی گئی ہے درا حالے کے مذکور ہے، یعنی کڈی وچوں، او طالقن وچ مذکور ہے بے طریق الاقتضاء، چونکہ طالق سیغہ صفت ہے، ہر سیغے وچ ہر سیغہ صفت میں مصدر ہے، طلاق مقدر مانی گئی ہے بے طریق الاقتضاء، تو لہٰذا بے طریق الاقتضاء کا قانون ہے بقدر ضرورت مقدر ہوتا ہے، بقدر، اور چونکہ ضرورت ایک طلاق کے ساتھ پوری ہو گئی لہٰذا ایک ہی مقدر ہوگی، 3 نہیں ہوگی جی۔ دلیل یہ ہے کہ طلاق مقدر کی ہے بے طریق الاقتضاء، اقتضاء دا مطلب ہے ہر سیغہ صفت بچ مصدر ہے، ہر سیغہ صفت میں اور پیچھے پڑھ کے آئے ہو، تو یہ بے طریق الاقتضاء اس میں طلاق ثابت ہے، طلاق ثابت ہے، تو مقتضا اور قانون ہے کہ مقتضا جو ہوتا ہے یعنی مقتضا مقدر ہوتا ہے کتنا، ضرورت ہے، اور یہاں ضرورت چونکہ ایک طلاق کے ساتھ اٹھ گئی ہے، پوری ہو گئی ہے، لہذا اس کے ساتھ ایک ہی طلاق واقع ہو، لہذا ایک ہی طلاق مقدر مانے گے، 2 3 نہیں مانے، وہ سمجھا جی۔ انت طالقن کے اندر ہے طلاق، ہر مشتقی میں ہوتی ہے مصدر، وہ جیڑی وچ طلاق ہے نا مصدر، وہ ایک طلاق ہو جائے تو جملہ ٹھیک ہو گیا، جملہ، لہذا 2 3 اسی نہیں مان سکتے، یہ نیت ٹھیک ایک ہی واقعہ ہوئے گی، 3 واقعہ نہیں ہو، اور اسی لیے یعنی ثبوت مقتضا بے طریق ضرورت ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کہا کنے کہہ کو انت طالقن، اور نیت کی زوج نے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، بقولہی، کس کی 3 طلاقوں کی، تو جواب یہ لا یصح، یہ نیت صحیح، یہ صحیح نہیں ہے نیت، وجہ جی کیوں نہیں صحیح،
اس لیے کہ طلاق اس لیے کہ طلاق مقدر مانی گئی ہے طلاق مقدر مانی گئی طلاق درا حالے کے مذکور ہے بے طریق الاقتضاء پس بس مقدر مانی جائے گی طلاق مقدر مانی گئی بے قدر ضرورت او انت طالقن والی گل صحیح ہو جائے اور ضرورت اٹھ جاتی ہے جاتی ہے ایک کے ساتھ پس مقدر ہوگی طلاق مذکور ایک کے حق میں طلاق جو کہ مذکور ہے طالقن دے وچ جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کہا زوج نے انتی طالقن اور نیت کی زوج نے اس کے ساتھ 3 طلاقوں کی تو نہیں صحیح اس لیے کہ طلاق مقدر ہوتی ہے درا حالے کے مذکور ہے اقتضاء کے طریقے کے ساتھ پس مقدر ہوگی طلاق بقدر ضرورت اور ضرورت اٹھ جاتی ہے ایک کے ساتھ پس مقدر ہوگی طلاق مذکور ایک کے حق میں شابہ نکیا اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کہا زوج نے انت طالقن اور نیت کی زوج نے اس کے ساتھ 3 طلاقوں کی تو نہیں صحیح اس لیے کہ طلاق مقدر ہوتی ہے مذکور طریق الاقتضاء کے ساتھ پس مقدر ہے بقدر ہوگی پس مقدر ہوگی طلاق بقدر ضرورت اور ضرورت اٹھ جاتی ہے ساتھ پس مقدر ہوگی پس مقدر ہے وعلى هذا يخرج الحكم في قوله چلو شروع ہو جاؤ کیسے کام تھے جی وہ تو باہر لے جا پھیٹی لا دے ہاں بھائی وعلى هذا يخرج الحكم في قوله ان اكلت ونوابه طعاما اور نہیں بلا بھی عقل تے نہیں آپ انہیں آکھیا تو بعد متکلم ان اكلت ونوابه طعاما تینوں کوڑ چڑھ گئی تو آکھیا ونوابه طعاما دون طعام لأن الأكل يقتضي صبر طعاما کر اسی پر نکالا جاتا ہے حکم ایک اور مثال کا مولوی عبدالجلیل نو بیوی دے غصہ چڑھ گیا اس نے کہا ان عقل تو فانت طالقن اگر میں کھاواں تے تینوں طلاق اگر میں طلاق اب عقل تو مفعول کو چاہتا ہے عقل تو مفعول کو چاہتا ہے کس کو چاہتا ہے مفعول کو چاہتا ہے مفعول کو ایتھے ٹیلے سارا کس کو چاہتا ہے مفعول کو چاہتا ہے اگر میں ماراں تے ظاہر ہے جنوں مارنا ہے وہ چاہیے نا تاں ہی تو مارنا فعل واقع ہونا ہے عقل تو والا فعل تاں ہے جو کوئی کھانے والی شے بھی ہوے تا انہیں دسی نہیں کیڑی شے صرف اینی گل کیتی کنی عقل کو فان تے باپ دی ہورن کوئی بھی جملہ جوڑ دیو تو یہ جملہ بول کے نا کیڑا ان عقل تو فان تے فانت طالق آندا ہے اور نیت کرے جی میری مراد روٹی ہے میری مراد کھکھڑیاں نہیں تے اے نیت صحیح نہیں اے نیت مسئلہ ہے پہلو سمجھنا کیا آکھیا جی پھر دلیل پڑھ دیں اگر کسی نے کہا کہ ان اسی پر کہ مقتضا ثابت ہوتا ہے بے طریقے ضرورت اسی پر نکالا جاتا ہے حکم اس قول کا بھی کیڑا کسی نے کیا کیا ان عقل تو فانت اوے اگے مولوی جی شے نہیں دسی کیڑی او بطور مقتضا کڈنی ہے جی ان عقل تو فانت طالق اگر تے آ کے دھیان دے جی میری مراد کی ہے اس کے ساتھ روٹی ہے فلانی شے چاول نہیں جی روٹی میری مراد ہے مثلا تو یہ نیت صحیح نہیں ہے یہ نیت صحیح نہیں صحیح نہیں ہے اور اسی پر یہ حاشیہ 2 باری لگا اور پچھلے صفحے تے بھی لگا جی اس صفحے تے بھی لگا ہے سمجھے پہ ان دے وچ کوئی خاص گل کونی جڑی بھی ضروری تن دسنے والی صرف وہ گل کیتی نے بھی بعضوں کو فرق نہیں پتہ چلا تو پھر اس طرح ہو گیا لیکن یہ تن کل گل دس دیتی ہے اور وچ 1-2 مسئلے اور نے پھر تنوں محض کر دینا بعد وچ جی کیا آکھیا جی اور اسی پر نکالا جاتا ہے حکم زوج کے قول میں ان عقل تو فانت طالقن اوے نال جوڑنا ہے نا
اور نیت کی اس نے اس کے ساتھ ایک تو عام کی نہ کہ دوسرے کی اور بین استور جو نہ کہ میری مراد کی سے میں روٹی کھاواں تے تینوں طلاق ہے تو میں تیخ نہیں سی آکھی مثال طور تے اے نیت صحیح نہیں ہے جیڑی شے بھی اس کھادی بیوی نو کی ہو جائے گی طلاق ہو جائے ہے شاباش اور اسی پر نکالا جاتا ہے حکم زوج کے قول میں ان زوج کے قول ان اکلتو فانتی طالقن میں اور نیت کی اس کے ساتھ طعام کی سوائے تو عام کے سوائے طعام کی یعنی خاص تو عام مراد لیا کی لیا خاص طعام تے اے دن اے نیت ٹھیک ٹھیک نہیں جیڑی شے بھی کھائے دا کی ہوے دا طلاق ہو جائے ہاں بھی شاباش اور اسی پر نکالا جاتا ہے حکم زوج کے قول ان اکلتو فانتے طالقن میں اور نیت کی زوج نے اس کے ساتھ طعام کی سوائے تو عام کے یعنی میری جی مراد فلانا تو عام ہے اس نیت دا کوئی لحاظ نہیں کوئی شے بھی کھائے گا تے طلاق ہو جائے وجہ کی ہون پڑھو گو ہاں جی ان العقل يقتضي طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتداء فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصيص في الفرد المطلق صبر بلا تخصیصت دلیل یہ ہے کہ عقل تو جڑا فعل ہے وہ مصدر کڈی دسیا سی بھی جدوں پھر گل کریے پھر مصدر کڈ کے تے گل کری دی اس لیے کہ عقل والا فعل تقاضا کرتا ہے کسی معقول کا کسی یعنی ایک مفعول نو چاہندا ہے کون عقل تو او کو کھانے والی شے لہذا اے جڑا عقل تو دا سا مفعول مننا ہے عقل تو دا مفعول مننا ہے ایتھے ہن ٹیلی سارا جڑا عقل تو کا مفعول اے اور منیا بطور اقتضا لہذا پس ہوگا یہ تو عام جڑا مفعول بنانا ہے ثابت بے طریق الاقتضا ایک ہی ہونا ہے ثابت طریق الاقتضاء کیونکہ عقل تو دا معنی تام بننا ہے جن نال کو مفعول جوڑنا ہے تا اس بغیر دا معنی ہی مانا ہی نہیں پڑتا بغیر کسی معقول تو فعل عقل پایا جاندہ ہے نہیں کھانے والی کوئی شے نہ ہوئے تے وہ آکھے میں کھا لے تو لہٰذا یہ جو طعام ہے نا طعام جو عقل تو کا مفعول بننا ہے یہ ثابت ہوگا بطریق الاقتضاء اور وہ قانون پڑھ چکے ہو پس مقدر کیا جائے گا تو عام بے قدر ضرورت مقدر کیا جائے گا ہاں بھی شبہ بیان کریں نو فرق چلیے اس لیے دلیل یہ ہے کہ کہ بھئی مطلق بھئی مقید کرے گا تو نیت کا اعتبار نہیں کوئی شے بھی کھائے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے خانس ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی وجہ اس لیے کہ عقل یہ تقاضا کریں عقل تو فعل یہ تقاضا کریں یہ کرتا ہے معقول کا معقول کا بھئی کوئی کھانے والی شے میرا مفعول بنے تا معنی صحیح ہونا ہے لہذا یہ جو طعام ہے یہ جو معقول ہے کھانے والی شے یہ ثابت ہوگی اقتضا کیونکہ عقل تو چاہتا ہے میرا کوئی مفعول دے ہو میں جی تے پھر ثابت ہوگی کہ کیویں بطریق الاقتضاء اور ادھر قانون ہے کہ مقدر مقدر ہوتا ہے بے قدر ضرورت بے قدر ضرورت بے قدر ضرورت مقدر ہوگا بقدر ضرورت بقدر ضرورت اس لیے کہ عقل تقاضا کرتا ہے طعام کا یعنی معقول شے کا پس ہوگا طعام ثابت بے طریق الاقتضاء پس مقدر کیا جائے گا طعام بے قدر ضرورت جی اس لیے کہ عقل تقاضا کرتا ہے طعام کا پس ہوگا یہ طعام ثابت بطریق الاقتضاء پس مقدر ہوگا پس مقدر مانا جائے گا طعام بقدر ضرورت ایشا بس اس لیے کہ عقل تقاضا کرتا ہے طعام کا پس ہوگا یہ طعام ثابت بطریق الاقتضاء پس مقدر کیا جائے گا مانا جائے گا طعام کو بقدر ضرورت
ਅਸਲ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਕਦਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ, अरबी च बेकदरी ज़रूरत, असल च बकदरे ज़रूरत। और ज़रूरत जो है ना वो फ़र्द मुतलक के साथ उठ जाती है। ज़रूरत फर्द मुतलक के साथ उठ जाए, फ़र्द मुतलक के कोई खाने वाली शय, कोई कोई खाने नहीं है। ज़रूरत किसके साथ उठ जाती है? फर्द मुतलक के साथ कोई खाने वाली शय, इनका मफूल बना दो, ज़रूरत पूरी हो। अकल तो दा कोई फर्द मुतलक कोई खाने वाली शय की बना दो मफूल बना दो, ते जरूरत पूरी हो, लिहाजा कोई शय भी खाए दा ते हानिस हो जाए। क्या के जी। और ज़रूरत जो है जरूरत उठ जाती है फर्द मुतलक के साथ। फर्द मुतलक का मतलब है भी इसका कोई भी मफूल बना दे जो खाया जाता हो, खाया जाता हो तो तो जरूरत पूरी हो जाएगी, ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लिहाजा कोई भी शय खाएगा तो इसके साथ वो हानिस हो जाएगा। और ज़रूरत और जरूरत उठ जाती है फर्द मुतलक के साथ। फर्द मुतलक के साथ ओह देखो गैर मुअय्यन बस हानिस हो जाएगा, यानी बीवी को तलाक हो जाएगी। बे अकले अये तो आमिम माँ काना, जेड़ा भी शय खाएगा तो की होगा, हानिस हो जाएगा। हाँ जी शाबाश। और जरूरत उठ जाती है फर्द मुतलक के साथ, और ज़रूरत उठ जाती है फर्द मुतलक के साथ। जी वला तखसीस फर्दिल मुतलकी लिअन्न तखसीस यअतमिदुल उमूम। सवाल है यहाँ ख़ास की नीयत करने से क्या हर्ज है? यहाँ खास की नीयत करने से क्या कह जी सवाल है, सवाल है कि यहाँ खास की नीयत करने से क्या हर्ज है? उसका जवाब है कि पुत्र जी फ़र्द मुतलक में तखसीस नहीं होती। फ़र्द मुतलक में तखसीस नहीं है ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਫੂਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ जी। ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੁਰਾਦ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਮੁਤਲਕ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ इसमें तखसीस नहीं हो सकती। फर्द मुतलक में पहले पकाओ ने क्या आख्या फर्द मुतलक में तखसीस नहीं होती। बई उन्हें आख्या ना भी खाना है मैं खावा तो तीन तलाक ते जेड़ा मफूल है वो तुआम है, तो तुआम कोई शय खान, ये फर्द मुतलक है। अब इससे नियत करता है किसी खास की तो फर्द मुतलक में तखसीस नहीं हो सकती। वजह क्या है क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि तखसीस इतमाद पकड़ती है उमूम पर। तखसीस हुंदी है पुत्र जी उमूम विच, पहले उमूम होवे ते फिर उहदे विच तखसीस होती है। ते बैनस्तूर लिखी वला उमूम लिल मुक्तज़ा। मुक्तज़ा में उमूम नहीं होता, मुक्तज़ा में निज़ाम में उमूम नहीं क्योंकि वो बकदरे ज़रूरत है कि उन्होंने पहले आम मनो फिर उन्होंने ख़ास करो, इनकी ज़रूरत नहीं, इनकी जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ कोई भी चीज़ खाएगा तो हाँ जी क्या क्या बाबा गामिया जवाब ये है कि तखसीस फर्द मुतलक में तखसीस नहीं होती। तखसीस फर्द मुतलक में तखसीस इसलिए नहीं होती कि तखसीस इतमाद पकड़ती। इतमाद मुब्तदा खबर वाला नहीं भी पहले कुछ शय आम होवे ते विचों खास करिए, और मुक्तज़ा में उमूम नहीं होता। उमूम ही नहीं होती। जब उमूम नहीं तो उमूम नहीं है तो तखसीस नहीं है, जब तखसीस नहीं है तो नियत को खास करना ये भी, ये भी है, लिहाजा जौन सी भी चीज़ खाएगा उससे हानिस हो जाएगा। और नई तखसीस फर्द मुतलक में, नहीं तखसीस फर्द मुतलक में इसलिए कि तखसीस इतमाद पकड़ती है उमूम पर। तखसीस बात पकड़ती है उमूम पर। शाबाश जी। नहीं तखसीस फर्द मुतलक में इसलिए कि तखसीस एतमाद पकड़ती है उमूम पर। और नहीं तखसीस फर्द मुतलक पर इसलिए कि और मुतलक में यार मुतलक में इसलिए कि तखसीस के एतमाद पकड़ती है उमूम पर। किस पर? उमूम पर। इतने राशे देख लो। और यकतजी नजर आया जी और यकतजी अकल, ये मसला खिला साढ़े नज़दीक खास नियत करनी ठीक नहीं। कोई शय भी खाएगा तो वो आने से मतलब बीवी ਨੂੰ तलाक हो जाएगी या गुलाम आज़ाद आके तो हो जाएगा। ये मसला खिलाफिया है हमारे दरमियान और उनके नज़दीक जायज़ है तखसीस करनी उसकी नीयत के साथ। दयानतन तो ठीक है, कज़ान ठीक नहीं है। बिना करते हैं शवाफ़े इस पर कि अकल फ़ेल मुतद्दी है और फ़ेल मुतद्दी ज़रूरी है उसके लिए किसका होना, खा मलफूज हो या। पस मुकद्दर यहाँ शैउन है
یا کیا ہے؟ تو عام اور یہ عام ہے تے شوفے آندے نے جڑا بھی عام ہووے ان دی تخصیص جائز ہے نیت نال. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن قاضی اس کی تخصیص نے تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اس کی تخفیف ہو رہی ہے. اور ہمارے اصحاب کے نزدیک شوافی کا مذہب آ گیا. ہمارے اصحاب کے نزدیک نہیں جائز بلڑ کلڑ. یہ تخصیصاں جائز کیوں؟ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ نہیں ہے مقدر بلکہ وہ تو کون؟ او تو آمن وہ کیے اس لیے کہ عقل اعتبار کیا گیا ہے لازم اگرچہ ہے کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں ان کنتم تعلمون، اور ایک جگہ فرمایا لا یعلمون، اور ایک جگہ فرمایا لا یشعرون وغیرہ ذالک کثیر، اس کے لیے باب واسع معانی میں. پس فیقدرو گویا کہ اس نے کہا ہے نہیں واقعہ ہوگا مجھ سے عقل، لہذا پس موقوف ہے فعل متعدی وجود فعل پر باعتبار واقع کے تو مسلم ہے کہ نہ کو مفعول ہونا چاہیے، لیکن باعتبار تصور اور فہم اور ارادے کے غیر مسلم ہے. جی منزل منزلۃ اللازم، جیسا کہ موقوف ہے ہر فعل کس پر؟ ظرف زمان پر، حال پر وغیرہ ہما وجوداً اگے لا لحاظاً. پس جب نہیں ہے تو عام مقصود اور مراد لفظ سے اور نہ مفہوم اس سے لزوماً بلکہ ان سے ہے کہ اس پر موقوف ہے وجوداً، لہذا وہ عام کے قبیلے سے مقدر اور نہیں ہوگا. لم یکن کہ بیماری بول چاہ لم یکن کہ وہ عام کے قبیلے سے مقدر نہیں ہوگا حتیٰ کہ پھر تخصیص بھی جائز ہو اس کی. اے گل ہے کمال جی. اچھا جی یا تامد العموم سوال ایک، پس اگر کہا جائے ہم تسلیم کرتے ہیں مقتضا عام نہیں بس نہیں تخصیص، لیکن سونے ہوئے تھے مفعول مطلق ہے، مفعول اور مفعول مطلق نہیں. عقل تو دا جڑا مفعول ہے مطلق تو عام ہے، مفعول مطلق نہیں، جڑا مفعول ہے وہ مطلق ہے یعنی تو عام من تو ادھر قانون ہے. پس جائز ہے یہ کہ تے مطلق نو مقید کر سکی جائے کہ نہیں؟ پس جائز ہے یہ کہ مقید کیا جائے بے تو آمن دونا تو آمن، لہذا ان دی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. کندی اور جنہیں جملہ بولیا بچ کھب گئے کھو بچ، اور جنہیں آکھے نہ کل تو فان تے تعلق تے اگو تیرا مفعول نال لانا ہے. او مطلق کوئی شے ہے نہ فرد مطلق آکھے نہیں فرد مطلق تار مطلق میں تقیید ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس نے نیت کی جی میری مراد فلانی شے ہے تے نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اور دیکھو درو میں کہتا ہوں کہ معین کرنا توام کے بعض انواع کو یا توام کے بعض افراد کو یہ تخصیص ہے، تقیید نہیں ہے. خاص کے بعض انواع کو مقید کریں یا بعض، یہ کیا ہے؟ کسی شے میں. کیا نہیں دیکھا آپ نے جب ارادہ کیا جائے رجال سے قوم بے آیانہم کا، مثلا قریشی قوم یا تمیم کی، تو اب یہ ہو گئی تخصیص نہ کہ تقیید. محض تقیید جب ارادہ کیا جائے رجل بے صفت العلم مثلا، پس اگر کہا جائے پس کیا کوئی لفظ کیے پس چاہیے کہ مراد لیا جائے تو عام موصوف بے صفت، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے تو قضا بصفت قضا بھی. سوال ہے کہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ میری مراد تو عام فلاں صفت والا، میری مراد ان کا جواب ہے کہ سونے ہو یہ اس بات ہے وصف زائد کا مطلق پر، اور یہ زیادتی ہے کس پر؟ پس نہیں ثابت ہوگی بے طریق الاقتضاء
ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਵਲੋ ਕਾਲ ولو قال بعد الدخول اعتدي ونوى به الطلاق فيقع الطلاق اقتداء لأن الاعتداد يقتضي وجود الطلاق فيقدر الطلاق موجودا ضرورة ولهذا كان الواقع به رجعيا لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتداء ولا يقع إلا واحدا لما ذكرنا۔ اچھا جی، اور مثال کہ مقتضا بقدر ضرورت اس سے زائد نہیں۔ شادی کی کسی شخص نے، بیوی کے ساتھ اس نے قربت بھی کر لی، قربت کے بعد وہ کہتا ہے اے تدی، کیا کہتا ہے؟ اور نیت کی اس کے ساتھ طلاق کی، نیت کی اس کے ساتھ طلاق کی، تو واقع ہو جائے گی طلاق اقتضاءً۔ پہلے مسئلہ دس، اگر کسی نے شادی کی، کسی شخص نے اپنی بیوی سے دخول کر لیا ہے، دخول اس کے بعد کیا، کیونکہ دخول نہیں تو پھر عدت کو نہیں ہوندی، تاں دخول دی قید لائیے۔ دخول کے بعد اس نے کہا اعتدی، تو اس کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ اس نے طلاق کی نیت کی، تو بطریق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اقتضاءً، طلاق طلاق واقع ہو جائے گی، اے مسئلہ ہی تو اقتضاءً طلاق واقع ہو جائے گی۔ ادھر منع کر لو۔ اور اگر کہا زوج نے اور اگر کہا زوج نے دخول کے بعد کے بعد کنو آکھیا اے تدی اعتدی کی اعتدی بے شمار کر توں، اور نیت کی اس کے ساتھ، نیت کی اس کے کس کے ساتھ؟ اعتدی کے ساتھ طلاق کی، طلاق کی، تو کیا نیت ٹھیک ہے؟ پس واقع ہو جائے گی طلاق اقتضاءً۔ طلاق اقتضاءً۔ اور اگر کہا زوج نے بعد دخول کے اعتدی اور نیت کی اس کے ساتھ طلاق کی، پس واقع ہو جائے گی طلاق اقتضاءً۔ اور اگر کہا زوج نے دخول کے بعد اعتدی اور نیت کی اس کے ساتھ طلاق کی، تو پس واقع ہوگی طلاق اقتضاء۔ ہن دھیان کرے جی، اور پہلے ویکھو نا ایک باری، او آشیا ذرا گل سمجھ آ جائے جی۔ اس لیے کہ اس کا قول اے تدی یہ محتمل ہے فی نفسی کئی معنوں کا، جائز ہے کہ مراد لیا جیسے کہ شمار کر تو اللہ کی نعمتوں کو جو تجھ پر ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یا شمار کر تو میری نعمت کو جو تجھ پر ہے، میں سارا تیرے تو قربان ہو گیا۔ سنیں گل جی، اے مطلب ہے، یا شمار کر تو درموں کو وہ جڑے تینوں حق مارج دیتے نے، یا شمار کر تو حیضوں کو، شمار کر تو اے سارے اس کے مفعول ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو مفعول ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ جی، پس جب اس نے نیت کر لی حیضوں کی، کس کی؟ حیضوں کی، اور نیت کی طلاق کی، تو ان کی مطلب ہے بھی اپنے حیض گن اور زائل ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ، تو ثابت ہو جائے گی اس اے تدی والے لفظ کے ساتھ طلاق بعد الدخول بے طریق الاقتضاء، بے اقتضاء۔ اگو ساری دلیل پڑھ دے ہاں بے جدوں نے آکھیا نا نیت کیتی طلاق دی، تو مطلب ہونے بھی اے تدی کو کہہ رہا ہے کہ تو حیض گن، تو اپنی عدت واسطے کی کر، تے عدت واسطے حیض تاں گننے نے جے پہلو طلاق بھی تو ہوئے مولوی جی، کس تو بغیر ہی گنے طلاق پہلو ہوئے، تے لہذا جدو طلاق دی نیت کیتی ہے تے اے تدی کولوں پہلے اقتضاءً طلاق مننی پوے گی، بھی میں تینوں دتی طلاق، لہذا ہن تو کی کر اپنے حیض گن عدت واسطے۔ سمجھا جی؟ اے وچ کتاب وچ واپس آؤ، اے بھائی کیویں بنیا مسئلہ، دھیان کری پہلو ایک تقریری والے حاضہ تک، دوجی اتھوں ہونی ہوں، اے نہیں کہ بکری بکری کچھ ہے ہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اعتداد کی
او قعودها للعدت کہ تو عدت بو اور جو نیت طلاق دی کی تھی تو مطلب کی تو عدت گزار تو عدت گزار تے عدت گزارنا تقاضا کرتا ہے وجود طلاق کا سابقاً او عدت تا شروع ہونے جے پہلے سمجھیو تے اجے طلاق تے نے دتی کوئی نہیں این تک اے تدی لہذا اس اے تدی دے جملے دی تصحیح موقوف ہے کہ اس تو پہلا کی منیا جائے مولوی جی اے ان کی میں ثابت ہوئی اقتضان ہوئی اے مقتضا بنی لہذا پس مقدر کی جائے گی طلاق موجود ضرورتاً مجبورتاً جی اس لیے کہ عدت اعتداد کا معنی ہے قعود حال العدت بے تو کیونکہ نیت جو طلاق دید مراد کی بھی تو عدت بیٹھ تو یہ اس لیے کہ عدت بیٹھنا بیٹھنا عورت کا عدت میں بیٹھنا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے طلاق ہووے تو انہیں دتی تا کوئی نہیں دتی تا لہذا اے تدی نو ٹھیک کرنے واسطے کیا کیا جائے گا طلاق مقدر کی جائے گی موجوداً ضرورتاً کیونکہ اس تو بغیر تھی عدت کی میں بہ گی جی اے طلاق ثابت ہوئی کہ میں مولوی جی اس لیے کہ اعتداد کون عدت بیٹھنا یہ تقاضا کرتا ہے طلاق کے پائے جانے کا پہلے طلاق تو نے بولی کوئی نہیں تو لہذا اے پھر اقتدار منی کے کوئی نہ پس مقدر کی جائے گی طلاق موجود طلاق موجود کا مطلب ہے بھی منی جاوے دی بھی پہلو طلاق ہے ضرورتاً یعنی مجبوری دے پیش نظر ورنہ کلام ہی صحیح نہیں ہوندی کیڑی اے تدی والی جی اس لیے کہ اعتداد تقاضا کرتا ہے وجود طلاق کا پہلے پس مقدر کی جائے گی طلاق موجود ضرورتاً اس لیے کہ اعتداد تقاضا کرتا ہے وجود طلاق کا پہلے پس مانی جائے گی طلاق موجود ضرورتاً سمجھیا او بے ضرورتاً یعنی ضرورت صحت الامر بالاعتداد تو عدت بو اے امر تا ٹھیک ہے جے پہلوں کی ہوئے پس گویا کہ اس نے کہا کہ تلک تو کہ او فقیر نہیں ہے میں تینوں طلاق دیتی ہوں فات دیتے تو عدت بو لہٰذا ضرورت اٹھ جاتی ہے کتنے کے ساتھ اور وہ کیا ہے تے اصل طلاق لہٰذا نہیں ثابت ہوگی اعلیٰ طلاق ہو کیڑی ہے بینونت کیونکہ ہوندی احتیاجی کوئی نہیں ہن والے حاض والے پاس آ جاؤ اب چونکہ یہ جو طلاق پہلے ماننی ہے یہ بقدر ضرورت ہے بقدر تے اگر ایک رجی مان لئیے ضرورت پوری ہو جاندی ہے کہ نہیں ایک رجی کیونکہ رجی تو بعد بھی تو عدت شروع ہو جاندی اے ضرورت پوری ہے لہذا ہوا کہ جی کہ بھی اے تو نہ میری طلاق اے تدی بول کے نیت کرے طلاق بائنا دی جن نال نکاح ٹوٹدا ہے وہ نہیں ہوئے گا کیونکہ طلاق تا ثابت ہو گئی تے انہوں بڑھانا بائنا اے ضرورت تو صفت زائد اے ضرورت تو اے نہیں نال لگے گی صرف ایک رجی ہوئے دی کی ہوئے گی ایک رجی ہوئے دی ہاں جی کیا کیا جی ضرورت اس لیے جو اب اس کے ساتھ جو طلاق واقع ہوگی وہ کون سی ہوگی پہلے مسئلہ دسنا والے حاضہ کان الواقع بھی اس کے ساتھ اب نیت کی تو کون سی طلاق واقع طلاق رجی واقع کون سی طلاق رجی وجہ یہ ہے کہ یہاں طلاق مانی ہے مجبوراً تو بقدر ضرورت ہوتی ہے زائد نہیں ہوتی اب ایک رجی مان لیں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کو وہ کہتا ہے جی میری نیت ایک بائنا کی ہے تو یہ صفت بینونت طلاق سے زائد ہے سمجھیا او ادنا ایک رجی تے اعلیٰ بنکاح کڑک لہذا یہ ثابت نہیں ہوگا کون ہوگی ایک
तलाक रजी वाक़ एक तलाक रजी हो गई, एक तलाक तलाक रजी हो रजी हो गई। और इसीलिए इसीलिए किस लिए सबूत तलाक बे, इक्तिज़ा इसीलिए इसीलिए वाक़या होगी भी इसके साथ, किसके साथ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਦੀ ਰਜੀ, जी ਇਸ ਲਈ ਕਿ इसलिए ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬੈਨਾ, ਬੈਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤਲਾਕ, ਬੈਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਬੈਨਾ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ बैनूनत की सिफत जायद है कदरे ज़रूरत पर हो बैनस्तूर, हालांकि ज़रूरत उठ चुकी है रजी के साथ, लिहाजा पस फला यसबतो पस नहीं साबित होगी नहीं साबित कौन, तलाक बना और बैनूनत बेतरीक लिक्तज़ा, लिहाजा और नई वाक़या होगी वाक़या हो कौन, तलाक मगर एक केड़ी बावजह उसके जिसको हमने जिक्र किया, वजह उसके जिसको हम केड़ा यानी जायद अला कदरे ज़रूरत। तरीक इक्तिज़ा हाँ तो चूंकि एक रजी नाल ज़रूरत पूरी हो गई है तो लिहाजा एक रजी होवेगी, एक बैना नहीं बनानी जी। और और कुछ समझ आई मेरा यारा, शाबाश जी। और इसीलिए होगी, इसीलिए होगी वाक़े इसके साथ रजी, तलाक रजी, इसलिए कि बैन भी वो आना मेरी मेरी मुराद है तलाक बैना, ये नहीं मन्या जाएगा जी। इसलिए कि बैनूनत जायद है और चोली च की शाही जरूरत पर तो किताब वालों वेख जा, सिर्फ मैंने ज़ियारत ही कर चा भला भी बस नहीं साबित होगी, नहीं साबित होगी बैनूनत भी तरीक़ इक्तिज़ा, और नहीं वाक़ होगी मगर एक तलाक बवजह उस शय के जो जिक्र की हमने। और इसीलिए होगी तलाक वाक़ई उसके साथ रजी, इसलिए कि बैनूनत की सिफत ज़ायद है कदर ज़रूरत पर, बस नहीं साबित होगी बैनूनत तरीक़ुल इक्तिज़ा के साथ, और नहीं वाक़या होगी तलाक मगर एक तलाक रजी बवजह उसके कि जिक्र किया हमने, उसको जिक्र किया हमने वो किसको कि भी ज़रूरत बकदरे ज़रूरत होंदी उस तो ज़ायद नहीं।